السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ فیضان رمضان المبارک کا فیضان، اس کی برکتیں، اس کی سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل امت مسلمہ کو اس سے مستفیض فرمائے۔ اسی پر میں بات کر رہا تھا، روزہ دار اور روزے دار کی اہمیت کیا ہے، کہ روزہ ہے کیا اور روزے دار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے اپنے خود کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے روزے دار کا مقام و منزلت کیا ہے۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، مت بھولیے کہ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، لیکن ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ دن بھر جو ہے بڑھ کے سوتا رہے، معلوم ہے اس نے وہ کی سحری کی اور سو گیا اور اس کے اندر نمازیں غائب، اور پھر اس کے بعد میں تو وہ تسبیح نہیں، پھر تو وہ سمجھ لیں ایک طرح کا وبال بن جائے گا اس کے لیے، کیونکہ نماز بھی ضروری ہے، تلاوت بھی ضروری ہے، دنیا کے جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ روزہ بھی ضروری ہے۔ روزدار کی نیند تسبیح ہے، اور کامل روزدار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ رمضان المبارک کا ایک موقع آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک بار دیتا ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے جسے توجہاً سن لیں کہ اس بات کو اکثر لوگوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ وہ اوور ویٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 30 دن کا موقع دیا ہے، 30 دن آپ کا معدہ، آپ کے جو کھانے پینے کی غذائیں ہیں، ظاہر سے بات ہے کہ سحری کے وقت سے افطار کے وقت تک تو کم سے کم معدہ خالی ہی رہتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وزن کو کم کر لیں، تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزہ دار رمضان المبارک میں اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر کنٹرول کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ویٹ ریڈیوس ہو جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ ہمارے ہاں تو روزے کا مقصد ہی جو ہے وہ آخر افطار کے وقت جا کے جو ہے، کیونکہ وہاں مقصد تو یہ ہوتا ہے روزے کا کہ وہ ہماری باڈی کو ڈیٹاکس کرے، ہمارے جسم کے زہر بات کو باہر نکالے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ افطار کے وقت اتنی زیادہ تلی بھنی چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ ماشاء اللہ وہ بریانیاں اور وہ کلچے اور وہ نہاری، تو جو اس کا مقصد ہے وہ مقصد جاتا رہا۔ اگر آپ حقیقت میں اف یو آر سیریس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، تو رمضان المبارک سے اچھا موقع دوبارہ نہیں آئے گا سال میں۔ اب افطار کے وقت آپ فریش فروٹ، تازے پھل، ڈرائی فروٹ، سوکھے میوے، جوسز، یہ چیزیں استعمال کریں، اور اتنی تعداد میں شکم سیری کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کے جسم کو اتنی انرجی اور اتنی غذائیت عطا کر دے کہ جس سے کہ آپ کے جسم میں کوئی طرح کی خرامی یا خرابی بھی نہ پیدا ہو، اور آپ کے جسم پر جو ایکسٹرا فیٹ، جو زیادہ جو موٹاپے کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتی چلی جائے۔ اسی طرح سے پھر آپ بعد نماز تراویح یا بعد نماز عشاء، گھر کی عورتیں وہ اس طرح کے غذائیں اور کھانے کھائیں جس میں گھی، تیل، چربی اور گوشت اور ان تمام چیزوں کی ایک لمٹ ہو، ایک تعداد اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، اور پھر سحری میں بھی یہی ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ہی وقت گزرے گا، آپ کو اس کا فائدہ ایک ہفتے میں نظر آ سکتا ہے، اگر آپ رمضان المبارک کے روزوں میں ایمانداری سے اپنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں ذکر کی فضیلت، نبی کریم عقائد و جہاں رؤوف الرحیم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، یعنی یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت اور مقبولیت کا بھی وقت ہے۔ رمضان میں
دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان اوقات میں دعا ضرور کریں۔ سحری کے وقت جب آپ روزے کی نیت کر رہے ہوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور دعا کریں۔ فجر کی اذان ہو تو اذان کو دہرائیں، اذان جیسے مؤذن کہہ رہا ہے جو الفاظوں کو، اس اذان کو آپ بھی دہراتے جائیں، اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اسی طرح جب تلاوت کریں اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مقصد ضرور حل ہوگا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور خصوصی طور سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ افطار کے وقت، کیونکہ انسان نے دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مزدوری کی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی مزدوری میں خود ہوں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ میرے لیے، میری رضا جوئی کے لیے، میری کبریائی کے لیے، میری ربوبیت کے لیے، میری شان کریمی کے لیے روزہ رکھے، اس کے لیے میں خود ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اور جب آپ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت آپ اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی مانگیں کہ جنہوں نے آپ سے کبھی کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہے، اور خصوصی طور سے جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے وہ اللہ کی مزدوری کر چکا ہوتا ہے، اور جب آدمی مزدوری کر چکا ہوتا ہے تو وہ رحمان، وہ رحیم، وہ غفور الرحیم، وہ مالک یوم الدین، ہمیں مزدوری دینے کا ہمارا وقت آتا ہے۔ اس وقت آپ اپنی مزدوری میں جو بھی کچھ مانگتے ہیں میرا مالک و خالق و رازق و رزاق آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے افطار کے وقت دعا کا بہتر طریقے سے اہتمام کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کیجیے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دن میں بہت زیادہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمیں دن میں جو ہے پیاس بہت زیادہ ستاتی ہے۔ کھانے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں ہوتا، بس پیاس کا ہی رہتا ہے۔ تو پیاس کے لیے میں آپ کو، پیاس اور قوت کے لیے دو چیزیں بتا رہا ہوں، اس کو آپ زیر ذہن رکھیں۔ قوت کے لیے آپ یہ کریں کہ سحری کے وقت 4 یا 5 کھجور 1 کپ دودھ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کھجور چباتے جائیے، اور کھجور کو چبانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دودھ آپ پیتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی دن بھر آپ کی قوت اور توانائی بنی رہے گی۔ اور جب آپ سحری کا اپنا تمام جو چیزیں آپ کو سحر میں استعمال کرنی ہیں وہ کھا پی چکے تو اس کے بعد میں 2 جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے، سفید الائچی جو ہوتی ہے، اس الائچی کو آپ کھا لیں اور چبا کر کھائیں، خوب زیادہ چبا کر کھائیں۔ اکثر میں جب سحری مکمل ہونے کو ہوتی ہے تو آدمی اس وقت پانی بھی پیتا ہے، تو جب آپ الائچی کھائیں اس کے بعد میں تقریباً 5 منٹ کا اتنا وقت رکھیں کہ پانی پینے کے ایام میں بیچ میں یہ ایک وقفہ رکھیں اور الائچی کھا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دن بھر پیاس نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے کھجور اور دودھ لیا ہے، 4-5 کھجور اور 1 کپ دودھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ دن بھر آپ کو کمزوری یا ویکنس نہیں ہوگی۔ اور اگر آدمی اپنے روزے میں اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ وہ توانا رہے تو اس کو چاہیے ہے کہ اپنے غذا میں وہ چیزیں شامل کریں جو غذا ہمارے جسم کے لیے مفید ہو، لیکن اتنی زیادہ اس میں مقدار میں چربی اور تیل اور گھی اور اس طرح کے فیٹی جتنے بھی فوڈس ہیں وہ فوڈ استعمال کیجئے جس میں پروٹین رچ ہے، جس میں کھانا تو وہ تھوڑا سا ہو لیکن وہ قوت دینے والا غذا ایسی ہو جو آپ کے جسم کو توانائی عطا کرے۔ یہاں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک وہ بھی بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اگر شخص اپنی غذا اگر رکھے صحیح تو اس کے جسم کے بہت سے، کیونکہ یہ فرانس میں بھی
امریکہ میں بھی، UK میں بھی، اور خصوصی طور سے جاپان میں تو اس کے اوپر خاص کام ہوا، اور انہوں نے اس کو یہ پروو کیا کہ اگر کوئی بھی شخص جس کا معدہ یعنی سحری سے لے کر افطار کے وقت تک 15-16 گھنٹے جو بھی ہوتے ہیں، اگر اس طرح سے کوئی بھی عام آدمی اس چیز کو، اس پوزیشن کو 20 دن تک ریپیٹ کر لے تو وہ بہت سی بیماریوں سے اور جسم میں پنپنے والے کینسرس جو سیلز ہیں ان کو یہ ڈیڈ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، ہمارے پیارے آقا سرور کونین نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پانی اگر استعمال کرنا چاہے کر لے، ورنہ کھانے کے ساتھ پانی استعمال نہ کرے۔ کھانا کھانے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد آپ پانی استعمال کریں، تاکہ آپ کا کھایا گیا بھوجن یعنی آپ کا فوڈ جو آپ کے جسم میں گیا ہے وہ آپ کے جسم کے اندر نکلنے والی تمام امائلیز اور جتنے بھی ہمارے باڈی کے اندر جو چیزیں سیکریشنز ہوتی ہیں جس سے کھانا ٹوٹتا ہے، توڑا جاتا ہے اور لغدی بنایا جاتا ہے، پھر بڑی آنت میں سرکتا ہے، اور اس کھانے کو صحیح طریقے سے ہضم کرنے میں ہمارے جسم کے اندر نکلنے والے سیکریشنز فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا کھانے کے 15 منٹ بعد پانی پیو، انشاءاللہ کبھی ہاضمے سے متعلقہ یا پیٹ سے متعلقہ امراض نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ صحیح وقت پر صحیح غذائیں لیں، بھلے ہی تھوڑی لیں لیکن صحیح غذائیں لیں، اور رمضان المبارک کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے روزے صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، ہم سب کے دسترخوانوں میں خوب 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 برکتیں عنایت فرمائے، اپنی تمام نعمتوں سے تمام امت مسلمہ کو مستفیض فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو بیداری عطا فرمائے کہ وہ اپنے دین کی کہی ہوئی باتوں پر چلے اور اس کو اپنائیں، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنا دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و مقبول فرما لے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت مسلمہ پہ کرم فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، ایک لائک تو بنتا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔